إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ۔ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ مہینہ اسلامی کیلنڈر کا، اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے۔ آج اللہ کی توفیق سے 3 پوائنٹس پر محرم کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا پوائنٹ اور پہلا جو نقطہ ہے وہ ہے محرم الحرام کی تاریخی حیثیت کیا ہے، کہ کب سے یہ احترام والا مہینہ ہوا، اس کے اندر بڑے بڑے مین واقعات کیا ہوئے ہیں۔ اور دوسرا جو ہمارا نقطہ ہوگا، دوسرا پوائنٹ ہوگا، وہ ہوگا محرم الحرام کی شرعی حیثیت کیا ہے، شریعت میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ اور تیسرا جو ہمارا پوائنٹ اور ہمارا نقطہ ہوگا کہ اس مہینے میں کون کون سی بدعات اور خرافات کی جاتی ہیں جو قرآن اور حدیث اور ہماری شریعت میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، لیکن لوگ بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ وہ کام کرتے ہیں، تو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد اس حق اور سچ کو اپنانے اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ سب سے پہلی چیز، سب سے پہلا نقطہ، محرم الحرام کی تاریخی حیثیت کیا ہے۔ تو تاریخی حیثیت میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہوتا ہے، ذہن میں آتا ہے کہ یہ مہینہ کب سے حرمت والا ہے، کب سے احترام والا مہینہ ہے، یہ فضیلت اس کو کب سے ملی ہے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، واقعہ کربلا ہوا، تو اس وجہ سے یہ فضیلت والا مہینہ ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ نہیں محترم بھائیو، یہ اگر کسی کا نظریہ ہے تو یہ قرآن اور حدیث کے سراسر مخالف ہے۔ ہمارا دین کب مکمل ہوا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ آیت اتری تھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن لوگوں، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے، اللہ کی جو تمہارے اوپر نعمت ہونی تھی وہ نعمت مکمل ہو چکی ہے، اور اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے دین کو پسند کر لیا ہے، اسلام کو پسند کر لیا ہے۔ تو دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہی مکمل ہو گیا تھا، اور یہ واقعہ کربلا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آتا ہے۔ تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ واقعہ کربلا کی وجہ سے یا شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس مہینے کو یہ ادب اور احترام اور یہ حرمت ملی ہو؟ نہیں محترم بھائیو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں دین مکمل ہو چکا۔ کسی انسان کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو، کسی رات کو اگر فضیلت ملنی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں مل چکی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات پا جانے کے بعد کسی شخص کو، کسی دن کو، کسی مہینے کو اور کسی بھی چیز کو کوئی فضیلت نہیں مل سکتی۔ تو پھر واقع کربلا کی وجہ سے اگر یہ مہینہ احترام والا نہیں ہے تو پھر کب سے ہے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین سورہ توبہ میں قرآن مجید کے اندر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ۔ اللہ کی کتاب میں مہینوں کی گنتی 12 ہے۔ کتنی ہے؟ مہینے کتنے؟ 12 ہیں۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ مہینے کب سے 12 ہیں؟
تب سے جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائے ہیں، پیدا کیے ہیں، تب سے مہینے 12 ہیں۔ اور فرمایا منہا اربعۃ حرم، اور تبھی سے جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں تبھی سے مہینے 12 ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے احترام والے ہیں۔ اور فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم، ان حرمت والے 4 مہینوں میں خاص طور پر اپنی جانوں پر ظلم مت کرنا۔ وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ، مشرکین جیسے تم سے لڑتے ہیں ویسے تم بھی ان سے لڑ سکتے ہو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان رکھو اللہ رب العالمین متقی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ تو اس آیت سے کیا چیز ثابت ہوتی ہے کہ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں اللہ کی کتاب میں 12 ہے، اور تب سے 12 ہیں جب سے زمین اور آسمان بنے ہیں، اور تبھی سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، احترام والے ہیں۔ اب کون سے مہینے حرمت والے ہیں، کون سے 4 مہینے احترام والے ہیں، یہ بات ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے پتہ چلے گی، اور وہ حدیث صحیح بخاری کی اندر موجود ہے۔ ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہوتا ہے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 حرمت والے مہینے ہیں۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ 4 مہینے حرمت والے، اور کون سے 4 مہینے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثلاثۃ متوالیات، 3 مہینے لگاتار آتے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم۔ یہ محرم کا مہینہ، اس سے پچھلے والے 2 مہینے جو گزر چکے ہیں، یہ تینوں مہینے لگاتار احترام والے مہینے ہیں، حرمت والے مہینے ہیں۔ اور ایک مہینہ وہ اکیلا آتا ہے، آگے کر کے آتا ہے، وہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو یہ 4 مہینے احترام والے ہیں، ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ واقعہ کربلا کے ساتھ محرم کا کوئی تعلق نہیں۔ محرم کی فضیلت، محرم کا احترام یہ واقعہ کربلا کی وجہ سے نہیں ہے، نہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ تو جب سے زمین اور آسمان بنے تب سے۔ اسی طرح اس کی تاریخی حیثیت میں سے ایک حیثیت یہ بھی ہے کہ اس کے اندر ایک بہت عظیم واقعہ پیش آیا تھا، اور وہ واقعہ کیا تھا کہ فرعون اس نے اپنی قوم کے اوپر بڑے ظلم کیے، بڑی زیادتیاں کی، اپنے آپ کو خدا کہتا تھا، اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو بھی ٹھکرایا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے قتل کے بھی درپے رہا، اور ہر طرح کا ظلم اور جور جو ہے اس نے بنی اسرائیل کے اوپر کیا فرعون نے۔ لیکن یاد رکھیے گا اللہ کا قانون ہے، اللہ کا نظام ہے کہ جب کسی کا ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی لاٹھی حرکت میں آتی ہے، پھر اللہ رب العالمین ایسے ظالم اور جابر، چاہے وہ حاکم ہے، وہ کوئی بھی ہے، ظلم اور جور کرنے والا، اللہ رب العالمین پھر اس کو پکڑتے ہیں، اپنی پکڑ میں لیتے ہیں۔ تو محترم بھائیو، فرعون کو 10 محرم کے دن، عاشورہ کا دن جس کو کہا جاتا ہے، فرعون اور اس کے لشکر کو اللہ رب العالمین نے غرق کر کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی قوم کو اس کے ظلم سے نجات عطا فرمائی تھی۔ اور اسی طرح ایک اور بڑا واقعہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں اس کے اندر ہوا، اور وہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ہجرت اس مہینے میں کی گئی، محرم کے مہینے میں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے محبوب ترین جگہ مکہ مکرمہ کو چھوڑا، ہمیشہ کے لیے خیر آباد کہا، وہاں سے ہجرت کی، اور بڑے پریشان بھی تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کرنے لگے تو مکہ کی طرف مڑے اور کہنے لگے اے مکہ، تو میرا آبائی علاقہ ہے، میں تجھ سے بڑی محبت کرتا ہوں، اگر یہ تیرے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے یا نکلنے پر مجبور نہ کرتے تو میں کبھی بھی تجھے چھوڑ کر نہ جاتا۔ تو یہ ہجرت کا مہینہ، جس کے بعد، اس ہجرت کے بعد اسلام بہت زیادہ خوب پھلا، جو ہے وہ پھیلا، اسلام میں بہت زیادہ ترقی آئی، یہ عظیم واقعہ بھی محرم کے مہینے میں پیش آیا۔
تو تاریخی اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اب ہم چلتے ہیں دوسرے پوائنٹ کی طرف، دوسرے نقطے کی طرف کہ شرعی حیثیت محرم کی کیا ہے، شریعت کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہے، کیا فضیلت ہے۔ تو محترم بھائیو، شرعی اعتبار سے بھی یہ مہینہ بڑی فضیلت والا مہینہ ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شہر اللہ المحرم، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے محرم کو اللہ کا مہینہ قرار دیا۔ کس کا مہینہ؟ اللہ کا مہینہ۔ مہینے سارے اللہ کے ہیں، اللہ نے بنائے نا، سارے مہینے اللہ کے ہیں۔ جیسے ساری مساجد، سارے اللہ، یہ گھر اللہ کے ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، گھر ساری مسجدیں اللہ کے ہیں، اللہ کے گھر ہیں، لیکن بیت اللہ کو اللہ کا گھر کہہ کر بیت اللہ کی فضیلت بڑھا دی، اس کا مقام بڑھا دیا۔ تو ایسے ہی سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ کہہ کر محرم کی شان اور اس کا مقام اور مرتبہ بڑھا دیا۔ اور اسی طرح اللہ رب العالمین نے خاص طور پر ہمیں حکم دیا ہے، جو آیت پہلے پڑھ چکا ہوں، فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، یہ حرمت والا مہینہ ہے نا، حرمت والے مہینوں میں اللہ تعالیٰ کی خاص ایک الگ سے جو ہے وہ انسٹرکشن ہمارے لیے یہ ہے کہ ان مہینوں کے اندر ہم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، ان مہینوں میں ہم نے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا۔ تو محرم کے مہینے میں ہمارے لیے خاص کرنے کا عمل کیا ہے کہ ہم نے اپنی جان پر ظلم نہیں کرنا، اور جان پر سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ شرک، معاصی، اللہ کی نافرمانیاں، یہ انسان کے اپنے ساتھ ظلم ہے۔ کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا، کسی کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا، اپنے آپ پر ظلم کرتا ہے، اپنے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ تو اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، گناہ کے کام نہیں کرنے، کیونکہ گناہوں کی سنگینی ان احترام والے مہینوں میں بڑھ جاتی ہے۔ اور اسی طرح صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فضیلت والے روزے رمضان کے بعد اگر کسی مہینے کے ہیں تو وہ اللہ کے مہینے محرم کے مہینے کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ فضیلت والے روزے ہیں۔ تو ان مہینوں میں روزے رکھیں، کثرت کے ساتھ روزے رکھیں۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آتی ہے، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو 2 روزوں کا بہت زیادہ انتظار ہوتا تھا، رمضان کے روزوں کا اور عاشورہ کے روزوں کا، محرم کے روزوں کا بڑا انتظار ہوتا تھا شدت کے ساتھ کہ یہ دن کب آئے، میں ان دنوں کے روزے رکھوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا عاشورہ کے روزے کے متعلق، 10 محرم کے روزے کے متعلق، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یکفر السنہ الماضیہ، عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ، یہ گزشتہ 1 سال کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے ارد گرد رہنے والی جتنی بھی بستیاں تھیں سب کو حکم بھیجا کہ آپ عاشورہ کا روزہ رکھیں۔ چنانچہ صحابہ کرام خود بھی عاشورہ کا روزہ رکھتے، 10 محرم کا روزہ رکھتے، اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ اور پھر جب افطاری کا وقت قریب آتا، شام کا وقت ہو جاتا، تو بچوں کو جب بھوک لگتی، پیاس لگتی، وہ کھانا پانی مانگتے، تو بچوں کو کھیلنے کے لیے کھلونے دے دیا کرتے تھے، ان کا دل بہل جایا کرتا تھا تاکہ ان کا بھی روزہ مکمل ہو جائے۔ اتنا اہتمام کرتے تھے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ مجمعین اس روزے کا۔ اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا آپ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ہم اس دن کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، ان کے نبی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اور ہماری قوم کو فرعون اور اس کے ظلم سے نجات دی تھی، فرعون کو غرق کیا تھا 10 محرم کو۔ ہم اس آزادی پر شکرانے کا روزہ جو ہے وہ رکھتے ہیں 10 محرم کے دن۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم سے زیادہ قریبی موسیٰ کے ہم ہیں، موسیٰ کے زیادہ قریبی ہم ہیں، تو لہذا
ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی اس خوشی کے موقع پر ہمیں زیادہ اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے، شکرانے کا روزہ ہمیں زیادہ رکھنا چاہیے، اس کا اہتمام زیادہ ہمیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 10 محرم کا روزہ رکھا، اور پھر ایک خواہش کا بھی اظہار کیا کہ انشاءاللہ اگر اگلے سال میں زندہ رہا تو ساتھ میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر یہودیوں اور عیسائیوں کی مخالفت کرتے تھے، تو یہاں پر کہیں مشابہت نہ ہو جائے، وہ بھی 10 کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی 10 محرم کا روزہ رکھیں گے تو کچھ ظاہری طور پر مشابہت نہ ہو جائے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا میں انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہا تو 9 محرم کا بھی ساتھ روزہ رکھوں گا، 9 اور 10 کا 2 روزے رکھوں گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ خالف الیہودا، یہودیوں کی مخالفت کرو اور 10 محرم کا روزہ رکھو، اور اس کے ساتھ ایک دن پہلے کا 9 کا رکھ لو، یا ایک دن بعد کا 11 کا رکھ لو، یعنی 9 10 یا 10 11 کا روزہ ساتھ رکھ لو، لیکن یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے 2 روزے رکھ لو۔ تو اب ان احادیث کی روشنی میں یوم عاشورہ کا 10 محرم کا جو روزہ ہے اس کے 3 مرتبے بنتے ہیں۔ پہلا سب سے کم درجہ تو یہ ہے کہ صرف کوئی 10 محرم کا روزہ رکھ لے، بس یہ سب سے کم درجہ ہے عاشورہ کے روزے کا۔ اس سے زیادہ اجر اور ثواب والا یا اس سے زیادہ اوپر کے لیول کا اس کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ آپ 9 اور 10 کا رکھ لیں یا 10 اور 11 کا رکھ لیں، 9 اور 10 کا یا 10 اور 11 کا۔ اور سب سے ہائی لیول کا مرتبہ اس کا مقام یہ ہے اس روزے کا کہ آپ 3 دن کے روزے رکھ لیں، 9 10 اور 11 تینوں روزے رکھ لیں، کیونکہ اس مہینے میں جتنی آپ نیکی کریں اتنی کم ہے، احترام والا مہینہ ہے۔ اس میں اگر جہاں پر گناہوں کی سنگینی بڑھ جاتی ہے وہاں نیکیوں کا اجر اور ثواب بھی بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ روزے رکھے جائیں، خاص طور پر 10 محرم کا جو روزہ ہے 9 10 کا یا 10 11 کا، ان روزوں کا تو خاص طور پر اہتمام کیا جائے۔ اب آتے ہیں محترم بھائیو اپنے تیسرے پوائنٹ کی طرف، تیسرا اور آخری پوائنٹ، محرم الحرام کی بدعات اور خرافات۔ کچھ ایسے کام لوگوں نے اس محرم کے مہینے میں کرنا شروع کر دیے ہیں کہ جن کا شریعت کے اندر کوئی ثبوت نہیں، لیکن لوگ بڑے ولولے کے ساتھ جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں، اور وہ ان کاموں میں سے ترتیب کے ساتھ چند کام گنوا کر، آپ اس سے زیادہ ہیں لیکن کچھ کام آپ کے سامنے گنوا کر جو ہے وہ اجازت چاہوں گا۔ سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے وہ تعزیہ کی رسم، شاید نام سے آپ نہیں جانتے ہوں گے، اس کی وضاحت کرتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ کون سی رسم ہے۔ اس کو تعزیہ کی رسم کہا جاتا ہے، اور یہ یاد رہے کہ ہندوؤں کی ایک رسم ہے، یہ اس کی کاپی ہے، اس کو انہوں نے کہنے کے کاپی کیا ہے، شخصیات بدلی ہوئی ہیں باقی طریقہ بالکل سیم ہے۔ وہ ہندوؤں کی رسم کیا ہے؟ دوسہرا، ہندوؤں کی ایک رسم ہے دوسہرا نام کی۔ اس رسم میں، اس تہوار میں یہ اپنے رام کی ایک مورتی بناتے ہیں، رام کی مورتی بنائی اور 10 دن تک اس کے آگے جو ہے وہ گانے اشعار پڑھتے رہتے ہیں اس کی شان کے اندر یا کچھ بھی۔ تو ان اشعار کے اندر ان کے یہ بھی ہوتا ہے کہ ہمارے رام آئیں گے اور دنیا سے ظلم کا خاتمہ کریں گے، اور 10ویں دن اس مورتی کو کسی ندی یا تالاب میں بہا دیا جاتا ہے۔ تو تعزیہ کے اندر کیا ہوتا ہے؟ یہی کام، وہاں رام کی مورتی، یہاں پر جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی جو ہے وہ یہ ایک ڈولی سی کہہ رہے ہیں بنا لیتے ہیں، جس کو اٹھاتے ہیں 10 دن تک اس کے سامنے مرثیے پڑھتے ہیں، شعر پڑھتے ہیں، نوحہ ہوتا ہے، ماتم ہوتا ہے، پھر 10ویں دن جو ہے وہ اس کو کسی ندی یا تالاب میں جو ہے وہ بہا دیا جاتا ہے۔ اور یہ بالکل سیم وہ جو ہے وہ رام کی مورتی بناتے ہیں، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کی ڈولی سی بنا لیتے ہیں، اور جو کام 10 دن تک وہ اشعار ان کے سامنے پڑھتے رہتے ہیں، بالکل یہ بھی 10 دن تک ان کے سامنے نوحہ، ماتم، مرثیے
اس طرح کے کچھ اشعار وہ پڑھتے رہتے ہیں، اور 10ویں دن جا کر جو ہے وہ ان کا کام مکمل ہوتا ہے۔ ہندوؤں کا کام بھی 10ویں دن ہی مکمل ہوتا ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ ہندوؤں کا ایک رسم ہے جو ہمارے نام نہاد جو ہے وہ جو مسلمان ہیں وہ ان کے اندر آ گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گا، یہ رسم ایک پنڈت نے دیکھی تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا، دیکھا جو تعزیہ کو تو پنڈت نے کہا تو نے تو میرے مندر کا نقشہ چرا لیا۔ تو محترم بھائیو بالکل سیم اسی طرح اس کے علاوہ ابھی بہت ساری ایسی رسمیں ہیں جو ہندوؤں کی دیکھا دیکھی وہ ہمارے اندر رواج پا گئی۔ ادھر دیوالی ہے، ہمارے یہاں شب برات ہے، وہ دیوالی پر پٹاخے پھوڑتے ہیں، ہمارے یہاں شب برات پر پٹاخے پھوڑے جاتے ہیں۔ وہاں دیوالی پر جو ہے وہ چراغاں ہوتا ہے، ہمارا جو ہے وہ شب برات کے موقع پر چراغاں ہوتا ہے۔ ادھر پرساد ہے، مورتیوں کے اوپر جو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، اور ادھر ہمارے ہاں قبروں کے اوپر نظر و نیاز چڑھائے جاتے ہیں، دیگیں چڑھائی جاتی ہیں۔ وہ پرساد ہے، ہماری نظر و نیاز ہے۔ وہ مورتیوں کے اوپر پرساد چڑھاتے ہیں، یہ ہمارے یہاں قبروں کے اوپر جو ہے وہ یہ نظر و نیاز چڑھائی جاتی ہے۔ اور ادھر مندر ہیں، جو یہاں پر درگاہیں ہیں، یہاں پر جو ہے ادھر اوتار ہیں، یہاں پر اولیاء ہیں، اور دیگر بے شمار ایسی رسمیں ہیں محترم بھائیوں۔ اگر انسان گننا چاہے تو بہت سارا وقت لگ جاتا ہے کہ جو ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہمارے مسلمانوں کے اندر ہے، اور شریعت کے اندر ان کا کوئی ثبوت نہیں۔ اسی طرح دوسری بدعت اور خرافات جو ہمارے ہاں اس مہینے میں کی جاتی ہے وہ ہے نوحہ اور ماتم۔ نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے اس مہینے کی شروع سے لے کر تقریباً 40 دن بعد تک یہ نوحہ اور ماتم کیا جاتا ہے۔ اب نوحہ اور ماتم صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں ایسی ہیں میری امت کے اندر جو جاہلیت کی چیزیں ہیں، زمانے جاہلیت والی ہیں، لیکن میری امت ان کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ پہلی چیز فرمایا کہ اپنے حسب و نسب میں فخر کرنا، اپنے نسب کو، اپنے خاندان کو بڑا سمجھنا، دوسرے کے خاندان کو کم تر سمجھنا۔ کون سا ایسا علاقہ ہے گاؤں کے اندر، شہروں کے اندر، جہاں حسب و نسب کے اوپر فخر نہیں ہوتا؟ اپنے خاندان کو اعلیٰ، دوسرے کے خاندان کو کم تر سمجھا جاتا ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ الطعن فی الانساب، صرف ایسا نہیں ہوگا کہ اپنے خاندان کو اعلیٰ سمجھا جائے گا، بلکہ دوسروں کے خاندان کے اندر طعن اور نکتہ چینی کی جائے گی، انگلیاں اٹھائی جائیں گی دوسروں کے خاندان کے اوپر، کیچڑ اچھالا جائے گا۔ اور ایسا ہی اپنے خاندان پر فخر، دوسروں کے خاندان کے اوپر طرح طرح کے کیچڑ اچھالے جاتے ہیں، اور طرح طرح کے لطیفے بھی بنائے جاتے ہیں ان کو بے عزت کرنے کے لیے، یہ بھی اسی میں آتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمایا کہ ستاروں سے الاستسقاء بالنجوم، ستاروں کے اندر کرشمے ماننا، ستاروں کے اندر جو ہے وہ کرشمے ماننا۔ آج کل لوگ مانتے ہیں، اخبارات کے اندر یہ جو میگزین آتے ہیں سنڈے وائز، اس کے اندر ایک صفحہ ہوتا ہے آج کا ہفتہ کیسا رہے گا، اس کے اندر وہ اپنے اپنے ستارے بتائے جاتے ہیں کہ میرا ستارہ سرطان ہے، میرا فلاں ہے، برج ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، پھر اس کے حساب سے وہ بتاتے ہیں کہ آپ کا یہ ہفتہ کیسا رہے گا۔ یہ ستاروں کے اندر کرشمے ماننا جاہلیت کا کام ہے، شریعت کے اندر اس کی اجازت نہیں، اور ہمارے ہاں موجود ہے۔ ہماری امت چھوڑنے، نبی کی امت چھوڑنے کو تیار نہیں۔ چوتھی چیز فرمایا والنیاح، نوحہ جاہلیت کا کام ہے، لیکن میری امت اس کو بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی پریشانی آ جائے، غم آ جائے، اپنے جو ہے وہ گربان پیٹنا، اپنے جو ہے وہ سر کے اوپر تھپڑ مارنا، گالوں کو پیٹنا، کپڑے پھاڑنا، اور منہ سے ایسے ایسے عجیب اور غریب قسم کے کلمات کہنا جو اللہ کو سخت ناراض کرنے والے کلمات ہیں۔ محترم بھائیو، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ شریعت کے اندر ان کی اجازت نہیں ہے۔ خاص طور پر جو ہمارے ٹاپک سے متعلقہ چیز ہے وہ نوحہ ہے۔ نوحہ جو اس مہینے کے اندر کیا جاتا ہے، کثرت کے ساتھ کیا جاتا ہے، اپنے گریبان چاک کیے جاتے ہیں، سینہ کوبی کی جاتی ہے، سینوں پر تھپڑ مارے جاتے ہیں۔ محترم بھائیو، شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ ہمارے ہاں غم منانا یا خوشی منانا اپنی مرضی سے ہم نہیں منا سکتے،
ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، ہماری خوشی بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوگی، ہمارے غم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کیا ہے؟ 3 دن سے زیادہ کسی مرنے والے کا آپ سوگ نہیں منا سکتے، 3 دن سے زیادہ۔ ہاں، جس عورت کا خاوند مرا ہے وہ 4 مہینے 10 دن کا سوگ منائے گی۔ تو محترم بھائیو، 3 دن کا سوگ، کوئی بھی ہمارا جتنا مرضی قریبی کیوں نہ فوت ہو جائے، 3 دن سے زیادہ سوگ منانے کی اجازت ہی نہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت بھی نہیں ہوئے محترم بھائیو، شہید ہوئے، اور صدیاں گزر چکی ہیں ان کی شہادت کو، اور آج بھی ان کے نام کا سوگ منایا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی اجازت دیتی ہے؟ نہیں محترم بھائی، 3 دن سے زیادہ کسی کا سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے۔ اور یہ سالانہ وار اگر سوگ منایا جائے، پھر تو شریعت کے اندر کتنی ایسی شہادتیں موجود ہیں۔ یکم محرم سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت شروع ہوتی ہے، اور واپس اگلے سال یکم محرم تک کتنی ایسی شہادتیں ہیں۔ کون سا ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر کوئی جہاں وہ کسی صحابی کو شہید نہ کیا گیا ہو، کسی تابعی کو شہید نہ کیا گیا ہو، کسی امام کے اوپر ظلم اور جور نہ کیا گیا ہو؟ اب ان ساری چیزوں کے ہاں ہر روز سوگ منانا شروع کر دیں؟ نہیں محترم بھائیو، شریعت اس چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طرح محترم بھائیو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا یہ جو ماتم کیا جاتا ہے، یہ ماتم کرنے والے لوگ سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیسا منا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو غم کے موقع پر اپنے چہروں پر تھپڑ مارے، اپنے سینوں پر تھپڑ مارے، اپنے کپڑوں کو پھاڑے۔ لیسا منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تو غم کے موقع پر محترم بھائیو، یہ مار پیٹ کرنا، نوحہ کرنا، اس کی اجازت شریعت میں نہیں ہے۔ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر یہ نوحہ کیا جاتا ہے، یہ غم منایا جاتا ہے۔ ارے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اور شہادت یہ ایسا مقام ہے، ایسا عالی مقام ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں کے اندر مانگا کرتے تھے، یا اللہ مجھے شہادت نصیب فرمانا۔ صحابہ کرام دعاؤں کے اندر مانگا کرتے تھے اس مقام کو۔ تو یہ ایسا مقام ہوتا تھا، حضرات صحابہ کرام اس مقام پر پہنچنے والے کے لیے خوش ہوا کرتے تھے۔ اور حضرت علامہ اقبال بھی کہہ کر گئے ہیں، روئیں وہ جو منکر ہے شہادت حسین کے، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ شہید کے بارے میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں مارے گئے، اللہ کی راہ میں شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، ان کو مردہ نہ کہو۔ تو ماتم تو مردے کا ہوتا ہے یار، وہ مردہ نہیں ہے، اس کو مردہ ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا یہ ماتم کرتے ہیں، ظالمو وہ شہید ہوئے ہیں، اور مردوں کا ماتم ہوتا ہے، ان کو مردہ کہنے سے تو شریعت نے منع کیا ہوا ہے۔ اور اسی طرح مرثیہ خوانی ہوتی ہے، مرثیے کہے جاتے ہیں، طرح طرح کے۔ جو ہی محرم شروع ہوتا ہے، لوگ اپنی دکانوں کے اوپر، گاڑیوں کے اوپر، جس جگہ پر ہوتے ہیں وہ اونچی آواز کے ساتھ مرثیے لگا دیتے ہیں، جن کے اندر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بی بی زینب اور دیگر ان کے خاندان کے اوپر جو ظلم ہوا، اشعار کے اندر وہ بیان کیے جاتے ہیں۔ اور یقین جانیے کہ ان اشعار کے اندر ایسے ایسے کفریہ اور شرکیہ اشعار بھی ہوتے ہیں کہ اللہ کی پناہ۔ تو لہذا ان مرثیوں سے بچیں، ان مرثیوں کو نہ سنیں، تلاوت سن لیں، نعتیں سن لیں، اچھی اچھی نظمیں سن لیں، لیکن یہ مرثیے، یہ قوالیاں، یہ ہرگز نہ سنیں، ان کے قریب بھی نہ جائیں۔ اور اسی طرح سبیلیں لگائی جاتی ہیں، خاص طور پر 10 محرم کے دن، اور یہ 10 دن لوگوں کو شربت پلایا جاتا ہے، کھیریں پکائی جاتی ہیں، دیگیں پکائی جاتی ہیں، چاول اور دلیم وغیرہ جو کچھ لوگوں سے بن پڑتا ہے، وہ ان کی سبیلیں لگاتے ہیں، اور لوگوں میں یہ چیزیں تقسیم کی جاتی ہیں۔ ایمانداری کے ساتھ بتائیں کہ شریعت نے ہمیں کیا حکم دیا؟ 9، 10، 11 یہ دن ہم نے کیسے گزارنے ہیں؟ روزہ رکھ کر۔ ابھی پہلے میں نے آپ کو بتایا نا، احادیث پڑھی، 10 محرم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام روزہ رکھتے تھے، حضرت حسین اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب کے سب صحابہ روزہ رکھتے تھے، اور صرف خود نہیں اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔
تو شریعت نے ہمیں حکم دیا روزہ رکھنے کا، بھوکا اور پیاسا یہ دن گزارنے کا، اور ہم بالکل شریعت کے برعکس کھا پی کر موجے کر کے خود بھی کھاؤ دوسروں کو بھی کھلاؤ۔ یہ غم نہیں ہے محترم بھائیوں، یہ تو ایک جشن کا سما لگتا ہے، یہ غم کا نام دیتے ہیں، لیکن مجھے تو ایسا لگتا ہے یہ غم نہیں، یہ جشن مناتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے نام پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تاریخی روایات میں کیا آتا ہے؟ 3 دن تک پانی نہیں ملا، اور یہ شربت پلاتے ہیں جی لوگوں کو، پیو، ان کی یاد کے اندر ان کو پانی نہیں ملا، وہ بیچارے پیاسے شہید ہوئے، ہم جو ہے وہ شربت تقسیم کریں گے، دودھ والے شربت، تخملنگے والے شربت تقسیم کریں گے، سبیلے لگائیں گے۔ یہ ان کے ساتھ محبت ہے، ان کو کھانے کے لیے کچھ نہیں دیا گیا، اور یہ ان کی محبت میں جی ہم طرح طرح کی دیگیں تقسیم کریں گے۔ اور ظالموں، اگر ان کے ساتھ عقیدت ہے، ان کے ساتھ محبت ہے، جیسا دن ان کا گزرا ویسا دن تمہارا گزرنا چاہیے تھا۔ روزے کی حالت میں ان کی شہادت ہوئی تو تم روزہ نہیں رکھ سکتے؟ تو محترم بھائیو، یہ سبیلے لگانا، یہ دیگیں تقسیم کرنا یہ حرام ہے، یہ کھانا بھی حرام ہے، جائز نہیں۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی بیچتا ہے، آپ کے لیے ایک نیوالا بھی لینا، چکھنا، وہ جائز نہیں، کیونکہ یہ اللہ کے نام پر نہیں دیے جاتے، یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر دی جاتی ہے۔ اور جو چیز اللہ کے علاوہ کسی کے بھی نام پر، چاہے وہ نبی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، کوئی بھی ہے، کسی کے نام پر بھی اللہ کے علاوہ کوئی چیز دے دی جائے، وہ ویسے حرام ہو جاتی ہے جیسے سور کا گوشت حرام ہے۔ اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، قرآن مجید نے سور کے گوشت کا اور غیر اللہ کے نام پر دی گئی چیز کا ایک ساتھ تذکرہ کیا۔ سور کا گوشت تمہارے لیے حرام ہے، وما ذبح علی النصب وما ذبح لغیر اللہ، جو چیز اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر دے دی جائے، چاہے وہ جانور ذبح کیا گیا ہو، چاہے وہ دیگ ہو، کوئی بھی چیز ہو، اللہ کے علاوہ آپ نے کسی کے نام بھی، چاہے وہ 11ویں کے نام پر، کسی کے بھی نام پر آپ نے دے دی، محترم بھائیو، وہ چیز ویسے حرام ہے جیسے سور کا گوشت۔ اور لوگ کیا کہتے ہیں جی حلال چیز کیسے حرام ہو سکتی ہے؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیر اللہ کے نام پر جس نے کوئی چیز دے دی وہ حرام ہے۔ تو پھر ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کھانے والی چیز ہے جی، رزق ہے، یہ کیسے حرام ہو سکتا ہے؟ بھئی جس رب نے اس رزق کو تمہارے لیے حلال کیا غیر اللہ کے نام پر، اسی رزق کو اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے حرام کر دیا۔ اسی طرح محترم بھائیو، کالا لباس پہنا جاتا ہے سوگ کے لیے، کوئی رنگ بھی، سارے رنگ اللہ کے ہیں، کوئی رنگ بھی شریعت کے اندر سوگ کے لیے مختص نہیں۔ ہندوؤں کے اندر، یہ بھی ہندوؤں سے ہمارے ہاں رسم آئی ہے، ہندوؤں کے ہاں سفید لباس، فوتگی کے موقع پر کوئی مر جائے سارے کے سارے سفید لباس پہن لیتے ہیں، سوگ ہے۔ اور ہم نے ان کی دیکھا دیکھی، چلیں وہ سفید پہنتے ہیں، ہم کالا پہن لیتے ہیں۔ شریعت کے اندر اس کا تصور نہیں کہ کالا رنگ سوگ کے لیے ہے، نہیں، کوئی بھی لباس کسی بھی وقت آپ پہن سکتے ہیں، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح شادی بیاہ سے اس مہینے کے اندر احتراز کیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر یہ لوگوں کا تصور ہے کہ شاید اس مہینے میں اگر کوئی شخص شادی کرتا ہے اس کی شادی کامیاب نہیں ہوتی، بیکار بات ہے۔ شریعت کے اندر اس طرح کی کوئی تعلیم نہیں ہے، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کوئی دن منحوس نہیں ہے، کوئی گھڑی منحوس نہیں۔ آپ کسی بھی مہینے کے اندر، کسی بھی دن کے اندر، کسی بھی وقت کے اندر شادی کر سکتے ہیں، کوئی مہینہ، دن، سال، گھڑی منحوس نہیں ہے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کی تردید کرتے ہوئے ایسے مہینوں کے اندر جن کو لوگ منحوس تصور کرتے ہیں شادی کی ہے، صحابہ کرام نے شادیاں کی ہیں۔ تو لہٰذا کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے، کسی بھی وقت آپ شادی کر سکتے ہیں۔ اور اس طرح کرنا کہ اس مہینے کے اندر جو ہے وہ شادی نہ کی جائے، احتراز کیا جائے، تو اور بعض لوگ شادی شدہ لوگ بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتے، بیویوں کے پاس بھی نہیں جاتے اس مہینے کے اندر۔ تو محترم بھائیو، یہ کوئی اس کی شرعی دلیل نہیں۔ آپ بیوی کے پاس جائیں، دن کو جائیں، رات کو جائیں، جب مرضی، اور کسی بھی مہینے کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اور ایک بات کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کس مہینے میں فوت ہوئے؟ ربیع الاول کے مہینے میں نا، 12 ربیع الاول کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہیں، کنفرم بات ہے نا، کوئی شک و شبے کی بات تو نہیں۔ 12 ربیع الاول کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے۔
تو جب جس مہینے میں اللہ کے رسول فوت ہوئے ہیں اس مہینے میں لوگ شادیاں کرتے ہیں اور کر بھی لیتے ہیں، کوئی حرج نہیں سمجھتے۔ اور جس مہینے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس مہینے میں وہ شادی کو مناسب نہیں سمجھتے۔ جس مہینے میں نانا فوت ہوئے ہیں، سرتاج الرسل فوت ہوئے ہیں، اس مہینے میں شادی میں کوئی حرج نہیں سمجھی جاتی۔ اور جس مہینے میں نواسا شہید ہوا اور اس مہینے میں جو ہے وہ شادی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ تو محترم بھائی، یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، خرافات ہیں، شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔